بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاق دارالعلوم اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں ساری رات زمان پارک لاہور پہ لگی رہیں، جو کہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے، اور اس خبر کا انتظار کرتے رہے عالمی ذرائع ابلاغ بھی کہ کب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پولیس وینز آتی رہیں، گاڑیاں آتی رہیں اور پولیس بسیں آتی رہیں، بڑی پولیس بسیں، جہاں سے لوگوں کو اٹھا کے گرفتار کر کے ڈالنا تھا اور ان کو جیل پہنچانا تھا، راستہ صاف کرنا تھا۔ تمام تر انتظامات کئی دفعہ جائزہ لیا گیا، خاموشی سے جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد ایک خفیہ وین بھی زمان پارک کے ارد گرد موجود رہی کہ آخر پلاننگ کیا کر رہے ہیں۔ جیمرز لگا کے چیک کیا گیا اور جاسوسی کے آلات لگائے گئے، خبریں سننے کی کوشش کی گئی، زمان پارک میں اس وقت کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا ساری رات یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی، لیکن مجھے رات قمر جاوید باجوہ صاحب بہت یاد آ رہے تھے، کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہمیں کہتے تھے کہ یہ سیاستدان، پاکستان کے سیاستدان باتیں تو کرتے ہیں فوج سے مقابلے کی، اور یہ طیب اردوان بننا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ جب فوج کوئی کام، کوئی حرکت کرے، فوج کے ٹینکس آئیں تو جیسے ترکی میں طیب اردوان کو بچانے کے لیے ان کی حمایت میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے اور فوجی ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے اور فوج کو بیرکوں میں واپس جانا پڑا اور فوجی بغاوت ناکام ہو گئی، تو قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے تھے کہ میں کہتا ہوں آپ پہلے طیب اردوان بن کر تو دکھائیں، آپ طیب اردوان بنیں گے، آپ کے خود عوام آپ کے ساتھ آ جائے گی، فوج خود پیچھے ہٹ جائے گی، ایسی باتیں کرتے ہوتے تھے۔ رات یہی ہوا۔ رات پھر جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ عمران خان کو گرفتاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہوئی وہ کافی اس کے بعد کافی پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ جو قانونی ماہرین ہیں، وکلاء ہیں، وہ کافی حیران کن تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، حالانکہ وہ بیمار بھی نہیں تھے، نیب ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، ریڈ بھی کیا گیا، لیکن حمزہ شہباز کو گھر بیٹھے بیٹھے ضمانت مل گئی تھی اور ان کو نہیں آنا پڑا تھا کمرہ عدالت میں، کیا عدالت میں بھی نہیں آنا پڑا تھا، اور وہ جہاں کہیں بھی تھے ان کو وہیں پہ حفاظتی ضمانت مل گئی، اور اس کے بعد وہ اپیئر ہوئے اور جا کے انہوں نے حاضری لگوائی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب، جن کی عمر 73 سال ہے اور معمر شخص ہیں اور فٹ ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہیں تو وہ 73 ایئرز اولڈ، اور ان کو گولیاں بھی لگی ہیں، اور یہ بھی ڈرامہ نہیں ہے، یہ بھی مذاق نہیں ہے، اور ڈاکٹرز ان کو ہدایت بھی دے رہے ہیں، سیکورٹی کا بھی ایشو ہے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو عدالت میں بلایا جانا مقصود تھا۔ اس لیے وکلا نے بھی خدشات کا اظہار کیا، اور خاص طور پہ میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ کہا عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ نکلے اور اگر آپ کو کوئی دھکا لگ گیا، جیسے کہ شیخ رشید صاحب کو دھکا لگا تھا اور وہ دانستہ لگایا گیا تھا، ان کو کافی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اور جس طریقے سے، حالانکہ ان کی بھی عمر 73-74 سال ہے اور وہ بھی، ان کا وزن بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، اگر عمران خان صاحب کو اس طریقے سے دانستہ کوئی دھکا مار دیتا ہے اور ان کی ٹانگ دوبارہ فریکچر ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی تو فریکچر سے بچی ہے، ہڈی پہ گولی لگی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب ہے مزید لنگر آن ہوگا، تو یا پھر کوئی اور پلان تھا گورنمنٹ کا، یہ ساری چیزیں، تو وہ گورنمنٹ کا پلان جو ہے وہ رات آ گیا سامنے، اور پولیس جس طریقے سے پہنچی، کیونکہ اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، میری بات بھی ہوئی لاہور میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جاتی عمرہ کا حکم تھا اور خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں، ہتھ کڑی لگائیں، اور ہتھ کڑی لگنی چاہیے، اور وہ تصویریں بھی آنی چاہیے، وہ پھر ہی مزہ آئے گا، اور وہ تصویریں پھر لندن میں بھیجی جائیں گی نواز شریف صاحب کو۔ اور ایک اور صاحب بھی تھے، اور وہ بھی خواہش مند تھے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی کا ارادہ رکھتے ہیں، باجوہ صاحب وہ بھی خواہش مند تھے کہ کوئی ہمت دکھائی جائے، لیکن شہباز شریف صاحب وہ گارنٹی مانگ رہے تھے کہ جناب ٹھیک ہے ہم پکڑتے ہیں، لیکن پھر ذمہ داری کون لے گا، اور کیا
حکومتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے رہیں گے، پھر یہ بات ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا لکھ کر دیں تو یہ کام ہوگا، کیونکہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہلے ہو چکا اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا، اس لیے۔ اور وہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لوگ وہاں پہ آ گئے زمان پارک میں، اور ارد گرد وہاں پہ ایک میلے کا سما ہو گیا، اور وہاں پہ بھی کافی خطرہ تھا، اس لیے رات یہ آنکھ مچولی چلتی رہی اور صبح تک چلتی رہی۔ 3 بجے تک کافی زیادہ تھا، پھر 4 بج گئے، پھر 5 بج گئے، اور پھر صبح طلوع ہو گیا سورج، اور ہمت نہ ہو سکی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں جو کہ اندر ان کے دھڑکا لگا ہوا ہے، اندر کی خبر، وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی اپنی خواہش، نواز شریف صاحب کی اپنی خواہش ہے، جو مریم صاحب کا گروپ ہے مریم صاحبہ کا، وہ ضرور چاہتا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں یہ گرفتار ہونا چاہیے تاکہ ان کو تھوڑی سی تسکین مل سکے۔ لیکن ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو کہ شاہد خاقان کھول کر کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی، زرداری صاحب خاموشی سے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہے ان کے آپس میں ذرا گتھم گتھا ہوں اور آپس میں ان کے معاملات خراب ہوں، کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہو تو فائدہ ان کو ہی ہوگا، کیونکہ نقصان کس کا؟ نقصان تو پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب کا ہے، اور شہباز شریف صاحب پر خاص طور پہ گورنمنٹ ان کی ہے، نواز شریف صاحب کو تو کچھ نہیں ہونا، مریم صاحبہ کو کچھ نہیں ہونا۔ سارا الزام جو ہے خدا نہ خواستہ کو خون خرابہ ہو گیا تو کس پہ آئے گا؟ رانا ثناء اللہ صاحب پہ آئے گا، شہباز شریف صاحب پہ آئے گا جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب بالکل خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، عطا تارڑ صاحب بہت آگے ہیں کہ جناب گرفتار کیا جائے، اور اسی لیے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کافی خطرناک حد تک ہو چکے ہیں، اور ہمت نہیں پڑ رہی۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہمت نہیں پڑ رہی۔ تو ایک دن گزر گیا اور اس دوران بہت ساری تیاری کی گئی تھی، اور وہ صرف تیاری، جو ریاکشن ہے وہ صرف ادھر نہیں ہونا تھا اور صرف لاہور میں نہیں ہونا تھا، بلکہ خیبر پختونخوا پہ بھی ہونا تھا، کراچی میں بھی ہونا تھا، اور حالات اس کے بعد خراب ہی ہوں گے، اور ان خراب حالات کا فائدہ کس کو پہنچنا ہے یہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ کن کو پہنچنا ہے۔ اسی لیے شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، نواز شریف صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب ان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے، مریم صاحبہ سے پوچھیں ان کو گرفتار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور حقیقت میں وہ کیا سوچ رہی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس پنگے میں نہ ہی پڑیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور آگے ایک اور بھی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ ضمنی الیکشن، کیونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں الیکشن سے، الیکشن پوسٹ پون جو پنجاب اسمبلی کا اور خیبر پختونخوا کا جو الیکشن ہے وہ آگے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے، میں آپ کو ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ جو قومی اسمبلی کا کہتے ہیں نا جی اس کو پیچھے لے آئیں اور قومی اسمبلی تحلیل کر دیں تو اس کو آگے کر دیں، تو عمران خان صاحب کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ قومی اسمبلی توڑیں اور فوراً الیکشن کروائیں، ان کی کوئی ایسی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا جو میں نے لاک کر دیا ہے آئین کے شکنجے میں، صرف وہ الیکشن کروائیں، اور وہ الیکشن کروائیں، باقی قومی اسمبلی کا دیکھی جائے گی، 2 مہینے بعد کروائیں، 4 مہینے بعد کروائیں، 6 مہینے بعد کروائیں، اکتوبر میں جب ہوگا ہم اس کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فی الوقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن ہونا چاہیے آئین کے مطابق 90 دن کے اندر اندر، وہ اس بات پہ ہیں۔ اب دوسری جانب جو چل رہا ہے سلسلہ، مسلم لیگ نواز نے اپنے کینڈیڈیٹ کہا ہے کہ جی اپنے امیدوار واپس لے لیں، کاغذات ضمنی الیکشن جو ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا، اس پہ بھی کاغذات واپس لیے جا رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ بھی بائیک آؤٹ کر دیں، لیکن اس نے ہولڈ کیا ہوا، اس نے کہا جی کہ باقی لوگوں کو بھی اے این پی اور ایم کیو ایم ان کے بھی کاغذات واپس لیں، تب اتفاق کر کے متحد ہو کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 70 ارکان قومی اسمبلی وہ بھی پہنچ گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا جی ہمارے استعفے غلط طور پہ ایڈمٹ کیے گئے ہیں، غلط طور پہ قبول کیے گئے ہیں، اور ان میں فواد چودھری صاحب بھی، پرویز خٹک صاحب بھی، سارے کے سارے ہیں، کیونکہ 33 کا پہلے ہی سسپینڈ ہوا اور یہ 70 اور چلے گئے ہیں۔ اب اطلاع یہ ہے کہ شاید ضمنی الیکشن بھی نہ ہو،
جی ہاں بالکل، ضمنی الیکشن کے بھی نہ ہونے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں اور ضمنی الیکشن بھی پوسٹ پون ہو سکتا ہے، اور صرف فوکس کیا جائے گا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن پہ، یہ ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نوٹ لکھ دیا گیا ہے، سو موٹو ایکشن کا کہا گیا ہے 2 آنریبل ججز نے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے، اور اسی لیے ان کو مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الگ سے 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ 3 آنریبل ججز ہیں، وہ وہی کیس سنیں گے، غلام محمد ڈوگر والا سی سی پی او لاہور، ان کا تبادلہ کیسے کیا گیا اور ان کے تبادلے کو پہ سسپینشن بھی ہے، سسپینڈ بھی کیا ہوا ہے نوٹیفیکیشن، وہ آج ریکارڈ لے کے آنا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، وہ بذات خود وہ ریکارڈ لے کے آنا ہے، اور عدالت نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ صرف یہاں تک رکھا جائے گا اس کورٹ میں، اور باقی معاملہ بھیج دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آڈیو ویڈیو نیا دھندا جو شروع کیا گیا ہے، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے کہ آنریبل ججز کے فون کیسے ٹیپ ہو رہے ہیں۔ باقی کنٹینٹ کیا ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے، صحیح ہے غلط ہے، لیکن آنریبل ججز کے فون ٹیپ کون کر رہا ہے، اور اگر یہ ایشو ٹیک اپ ہو گیا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ صرف یہیں تک معاملہ محدود رہے گا، یہ پھر ماضی بعید تک جائے گا، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جسٹس ملک قیوم صاحب اور جسٹس راشد عزیز صاحب دونوں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے تھے، ان کی ٹیلی فون ریکارڈنگ سامنے آئی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور سینیٹر سیف الرحمان اس وقت کے چیف احتساب کمشنر جو تھے اور ان کے ریلیٹیو، ان تینوں کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو آج جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب صرف چودھری پرویز الہی صاحب نہیں، آنریبل ججز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، تو یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے۔ باقی تو باتیں، کیونکہ عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن صدر، وہ بالکل ڈینائی کر چکے ہیں، انہوں نے کہا یہ ٹکڑے جوڑے ہوئے ہیں اور ٹکڑے جوڑ کر یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، ٹکڑے جوڑ کر یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آگے جا کے پتہ چل جائے گا۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آنریبل ججز کو یہ بحیثیت مجموعی مکمل طور پہ ان کو ایک دھمکی دی گئی ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب ہمارے پاس آپ کوئی بھی کیس ٹیک اپ کریں گے، ہم آڈیو لے آئیں گے، ہم آڈیو لیک کریں گے، آڈیو ریکارڈ سامنے لے آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں اگلے 3 دن ابھی باقی ہیں، آج جمعۃ المبارک یہ دن باقی ہے، ہفتہ اتوار 3 دن پورے باقی ہیں، منڈے کو دوبارہ ہیئرنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب جن کے سر پہ سوار ہیں وہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں۔ کوشش اور خواہش ضرور ہے، لیکن ان پہ عمل کرنا کافی مشکل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔